السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا إِلَى آخِرِ آیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے جن و انس کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اور توسط سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ساری مسلمانوں کو ایمان کی دولت سرفراز فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب ایک جگہ ہے مقام نخلہ، اس مقام پر پہنچ کر آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ تو جنات میں سے بعض جنوں سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا کھڑے ہو کر جنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنا، اور اس کا اشارہ سورہ جن میں بھی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور اسی واقعے کی طرف سورہ احقاف کی بھی ایک آیت ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، کہ ہم نے جنات کی ایک جماعت کو پھیر دیا کہ وہ تمہاری طرف مڑے، یستمعون القرآن، اور جنات کی جماعت نے آپ سے قرآن مجید کو سنا۔ فلما حضروہ، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ قالوا انصتوا، تو آپ کی تلاوت کی آواز کو سن کر ایک دوسرے کو آواز کرنے سے منع فرمایا۔ فلما قضى ولوا الى قومهم منذرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر دی تو یہ جنات کی جماعت اپنی پوری کی پوری جنات کی جو قوم تھی اس قوم کے پاس گئی، اور جا کر قرآن مجید کی جو آیتیں آپ علیہ السلام نے پڑھی، منذرین، ان آیتوں سے جنات کو ڈرایا۔ پھر وہ جنات آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی
کہ آپ آئیں، ہم آپ پر مسلمان، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں، اور آپ ہماری قوم کے لوگوں کو بھی دین اسلام کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے جنات کی جماعت کو دعوت دی تو سارے کے سارے جنات نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور اس مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ 27ویں پارے میں ایک سورت آتی ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑے ہو کر سن رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھیں، میں اس کو اور سنوں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ختم کی، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک، فرمایا کہ مغرب کی نماز میں جو کلام آپ پڑھ رہے تھے وہ کسی عام انسان کا یا بشر کا کلام نہیں، یہ کلام خود مجھے دعوت دے رہا تھا کہ یہ دین، یہ مذہب، یہ سچا ہے، تم اس کی طرف آ جاؤ۔ تو قرآن مجید ہمارے ذہنوں میں جو ہے یہ کتاب ہے، اس کو نکال دیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ پہلے دن جو آیت کریمہ پڑھی، شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، کس لیے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم میں ارشاد فرمایا، لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقی لوگوں کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو بے ایمان والوں کے لیے بھی قرآن دائی ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی تقوی پرہیزگاری کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ سورہ احقاف کو سنیں، کتنی مرتبہ سورہ جن کو سنا اور پڑھا، کتنی مرتبہ سورہ طور کو سنا اور پڑھا، لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی صرف تلاوت کی۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی تھے، وہ عربی زبان کو جانتے تھے۔ جنات عربی تھے، وہ عربی زبان کو جانتے تھے۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا تو وہ کلام کا ترجمہ، اس کے معنی، اس کے مطلب، اس کی تشریح ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی تھی۔ جب وہ قرآن کو سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے نور سے مالا مال فرمایا۔ تو آپ سے گزارش بس اتنی یہ ہے کہ قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنے کی کتاب، ثواب کی کتاب یقیناً ہے، یہ صرف نہ سمجھیں۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب اتارا اس ماہ مقدس میں، اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کا معنی کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کیا۔ جون سی لینگویج آپ کو آتی ہے، ہر لینگویج میں قرآن مجید ہے۔ ہاں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر فتویٰ مت دے دینا، یہ قرآن میں 6 باب۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں وہ تھوپتے ہیں۔
لیکن خود تو پڑھیں، کم سے کم معلوم تو ہو مجھے میرے رب نے کیا کہا۔ قرآن مجید میں 50 آیتیں ایسی ہیں جن کو منسوخ قرار دے دیا گیا، یعنی پہلے وہ 50 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آرڈر اتاری، اس کے بعد اس آرڈر کو اللہ نے کینسل کیا، دوسرا آرڈر قرآن میں اتارا۔ اب وہ 50 آیتیں کون سی ہیں یہ صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں فتویٰ نہ دیں۔ مثال کے طور اب آپ نے پڑھ لیا، کل ہی آیت گزری تھی تراویح کے اندر، الزانیۃ والزانی لا تنکحوا الا زان او مشرک، کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت سے نکاح نہ کرے، یا تو وہ زانیہ سے کرے یا وہ مشرکہ سے کرے۔ یہ آیتیں پہلے اتری تھیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، آرڈر بدل دیا گیا۔ اس کے بعد حکم ہوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تمہیں سے تم جسے چاہے ایمان والے مرد، جسے چاہے آپ نکاح کریں۔ تو بہرحال قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ کوشش کریں روزانہ 4-5 آیتوں کا ترجمہ پڑھوں گا، سمجھ میں آئیں تب بھی پڑھوں گا، نہ سمجھ میں آئے تب بھی پڑھوں گا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی تشریح دیکھیں، اس کی توضیح دیکھیں، اور آج کل تو گوگل اور انٹرنیٹ اور چیٹ جی پی ٹی اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جہاں پر دنیا بھر کے مغلظات کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہیں پر ان چیزوں سے کبھی قرآن کو تو سمجھا کرو۔ تو غرض یہ ہے کہ آج یورپین ممالک میں اور یو ایس اور امریکہ کے علاقے کے اندر انگریز جتنا انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہا ہے، کاش کہ مسلمان بھی اتنا دین سیکھنے والا بنتا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ اور ڈاٹا یوز کرنے والی کنٹری کون سی ہے؟ معلوم کون سی بھائی؟ ہندوستان۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈاٹا یوز کرنے والا۔ اب سب سے زیادہ بھوک مرے انسان بھی کہاں ہیں؟ بیکار انسان بھی کہاں ہیں؟ جاب لیس انسان بھی کہاں ہیں؟ اب یہ قوم اگر ڈاٹا یوز کر رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں، جو سب سے زیادہ ڈاٹا یوز کرنے والی قوم ہو اور وہ بیکار رہ سکتی ہے؟ اگر بیکار ہے تو کیا مطلب؟ غلط جگہ پر ڈاٹا استعمال ہو رہا ہے، ورنہ کام کی جگہ پر آپ یوز کرتے، ورک فرام ہوم میں استعمال کرتے، آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے یا آن لائن کلاسز آپ دیتے تو آپ جاب لیس کہاں رہتے؟ تو دنیا بھر کی جہاں پر چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم دنیا کے مغلظات کا دیدار کر رہے ہیں، کاش اسی کے ذریعے سے بیٹھ کر آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ہاں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوری باتیں 100% صحیح بتائے گا، ہاں جہاں ڈاؤٹ آ گیا، علماء ہیں آپ کے جو معتقدین ہیں، جن سے آپ کا اچھا گمان ہے، یہ نہیں کہ آپ اسی مسلک کے عالم کے پاس جائیں، جس عالم سے آپ کا رابطہ اچھا ہو ان سے جا کر کہیں کہ حضرت یہ آیت میں ایسا لکھا ہے، اس کا کیا معنی اور مطلب ہے، بحث کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ جب جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان بھرپور فرمائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو تقوی کی زیادتی ہوگی۔ اسی کی طرف قرآن نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، بے ایمان والوں کو اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرماتے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی ہدایت دے دی، ھدی للمتقین، یہ کتاب ان کے تقوی پرہیزگاری کے اندر ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی جگہ عید انڈیا سے ایک دن پہلے ہوتی ہے، تو کیا وہاں پہ شیطان ایک دن پہلے ریلیز ہو جاتا ہے، اور کیا وہ ادھر سے ادھر آ سکتا ہے؟ کوسچن آج کل ایسے ہی چیٹ جی پی ٹی بھی یہی بھی سوچتا ذرا خود۔ دیکھیے بھائی، یہ جو چاند کا اختلاف جو ہے نا، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیا آ رہے ہیں انڈیا والے پورے ملک کو، پوری دنیا کے مسلمان مل کو 21 دن کر لیے تو اچھا ہے، نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ اب چاند ہر جگہ پر ایک ہی لیول کی ڈگری پر نمودار نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر پہلے دن سعودیہ میں مڈل ایسٹ میں چاند نظر آیا، اور ایشیا ہی میں ہندوستان میں آ رہا ہے، یہاں پہ نظر نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے دن کا جو چاند نکلا
6 ڈگری کا تھا وہ، اور 6 ڈگری پر جو چاند نکلتا ہے وہ ساحلی سمندری علاقے کے پاس دوربین کے ذریعے سے ہائٹ والے ایریے میں بیٹھ کر جب دیکھا جاتا ہے تو ان لوگوں کو چاند نظر آ جائے گا. اور انڈیا نشیب نیچے کی طرف والا ایریا ہے، اس کو جب تک 12 ڈگری پر یا 16 ڈگری پر چاند، دوسرے دن 16 ڈگری کا چاند تھا تو ہندوستان اور پاکستان والوں کو آسانی سے نظر آ گیا. تو اب یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. اب یہ بھی ہے کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آیا سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی شعبان کا رمضان شوال کا چاند نظر آ جائے ان کو آزاد کر دیتے ہیں. اب وہاں کھول کو چھوڑتے ہی وہ وہاں بزی رہتا ہے ان کا نیٹ ورک. یہاں کہیں کہیں گے انہوں آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قانون لاگو کر دیا نا، اللہ تعالیٰ کسی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیوار بارڈرز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے حکم کی جو لہر ہوتی ہے، جیسے بجلی کی ایک لہر ہوتی ہے، یعنی بجلی کا ادھر سے ادھر تک کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا، اس طرح کا کوئی بارڈر کے پاس جو کنیکشن دے دیتے ہیں وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن جب کوئی پرندہ بھی آتا ہے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے. کیا بولتے ہیں اسے؟ لیزر. ہاں لیزرز ہوتے نہیں، نظر تو نہیں آتے آنکھوں کو، لیکن آدمی گیا تو جل کر کٹ کر ختم. ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیزرز ہوتے ہیں، ان لیزرز کو پار کرنے کی شیطان میں طاقت اور ہمت نہیں ہوتی ہے. تو وہ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، لیکن اندر آنے کی انہیں اجازت نہیں. کیوں؟ یہاں پہ ابھی تک گیٹ اوپن نہیں ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ معین کا سوال شاید. خیر، ہاں دونوں جواب آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب